سلطان عبد الحمید ثانی 21 ستمبر 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخر بااثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنا وزن خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ اپنے اس منصب پر فائز ہونے سے قبل انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ کئی ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ کئی محققین اس دورہ کو ان کے آنے والے دور سلطنت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران ان کے مشاہدات سلطنت کی پالیسیز کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ سلطان عبدالحمید اگست 1876 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت و خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ کے عہدے پر تسلیم کیا گیا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی و بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز سے نبرد آزما تھی۔ 1870 عیسوی کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں ریبلر گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور مراد پنجم، جو لبرل نظریات رکھتے تھے، انہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نو آبادیاتی اثرات پوری مسلم دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سنبھالنے سے قبل سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھی، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلے کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھ رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید کے حکومت میں آنے کے بعد لبرل گروپس کے زور پر 1867 عیسوی میں سلطنت میں آئین نافذ کیا گیا۔ تاہم روس کے ساتھ 1877 عیسوی تا 1878 کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحادی سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے، چنانچہ انہوں نے نئی قائم کردہ اسمبلی اور آئین تحلیل کر دیے۔ سلطان نے تنظیمات کے سلسلے کو منقطع کیا اور سلطنت میں عثمانوی کی بجائے اولین شناخت کے طور پر اسلام پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا
کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خوار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان عبدالحمید اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا، اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلہ کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹ بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی ان نظریات سے متاثر ہوئے۔ ایسے میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی، اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریاتی فروغ پا رہے تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں النہضہ کے نام سے تحریک شروع ہوئی، جو مغربی تصورات سے متاثر تھی اور اصطلاحات کے ساتھ ساتھ عرب قومیت پر مرکوز تھی۔ ابتدا میں یہ تحریک مصر اور شام سے شروع ہوئی، جس کی بنیادی فرانس کے مصر پر قبضہ سے ملتی ہے، کیونکہ اسی دوران وہاں قومیت کے مغربی تصورات کو پھیلایا گیا۔ تاہم عرب میں قومیت پرستی کی تحریک کو اقلیت کی ہی حمایت حاصل تھی، اور پہلی جنگ عظیم تک اسے خاص پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ 1881 عیسوی میں فرانس نے ٹیونس اور 1882 عیسوی میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کی آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہی کہ برطانیہ کو جزیرہ نمائے عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں، اس لیے انہیں سلطنت کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہونا ضروری ہے اور سادات میں ہونا چاہیے۔ ان حالات میں عرب نیشنلزم کو مزید فروغ ملا، اور بیرونی محاذوں پر مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ خلیفہ عبدالحمید نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے 1881 عیسوی میں حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم رہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 عیسوی میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا، اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بھی بنی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ نیز دنیا بھر کے مسلمان نو آبادیاتی یلغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریہ کی ضرورت تھی جو حریت اور آزادی کی تڑپ کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں سلطنت کی مضبوطی مسلم امہ کے اتحاد، دنیا میں ان کے حقوق و مفاد کے تحفظ اور سامراجی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے، اور اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالرز کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالرز کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا، اور وہ اس نقطۂ نظر کے حامی تھے کہ اسلام کسی جامد نظام کا نظریہ نہیں بلکہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے کہ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت، تحمل اور احترام
کے سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت میں لمبے عرصے سے مقیم ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے نظریات کا صحیح اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اتحاد کے داعی 19ویں صدی کے معروف اسکالر جمال الدین افغانی کئی سال تک ان کے مشیر رہے۔ سلطان عبدالحمید کا مسلم اتحاد کا نظریہ فقط سلطنت عثمانیہ تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی کی فضا دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان عبدالحمید نے اس ضمن میں مختلف مسلم علاقوں میں اپنے وفود بھیجے۔ سلطان عبدالحمید نے افریقہ کے مسلمان علاقوں میں تحائف کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنا محافظ کے طور پر تسلیم کرے۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے۔ چین میں انور پاشا کی قیادت میں بھیجے گئے وفد کو بہت پذیرائی ملی، اور 1908 عیسوی میں پنج حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ کے لیے عزت و احترام کی علامت تھا۔ حتیٰ کہ برٹش انڈیا چین میں جمعہ کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ روس کے ساتھ 1877 عیسوی کی جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔ انہوں نے انڈیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور دیگر ایسے کئی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے نئے قونصل خانے قائم کیے، اور بیرونی دنیا بالخصوص مسلمانوں سے تعلقات کو فروغ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نو آبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے انہیں آمادہ کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت، اسلام اور یہودی تینوں مذاہب کے لیے اہم سرزمین فلسطین میں بھی برطانیہ اپنے قدم جمانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ 1882 عیسوی میں مصر پر قبضہ کے بعد نہر سویز بھی برطانوی کنٹرول میں تھی، اور اس کی مشرق وسطیٰ میں دلچسپی اور مداخلت بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عرب قومیت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں بھی سرگرم تھیں۔ تاہم اس وقت تک فلسطین میں مذہبی تنوع بھی قائم تھا، اور مذہبی ہم آہنگی بھی۔ اگست 1897 عیسوی میں بینس میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا۔ اگست 1897 عیسوی میں بینسل سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا۔ تھیوڈر ہرزل مغربی طاقتوں کی کچھ تائید کے بعد خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرنے لگا، اور 1896 عیسوی سے 1902 عیسوی کے درمیان 5 مرتبہ استنبول آیا، اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مدد میں دیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے یورپ میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کے سلطنت میں آنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر یہ شرط بھی رکھی کہ ان تمام کو کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ مختلف جگہوں پر رہیں گے۔ تاہم تھیوڈر ہرزل چاہتا تھا کہ ایسی شرائط رکھی جائے کہ یہودیوں کی ایک بڑی کمپنی کا قیام ممکن ہو، جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکے تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ہو۔ چنانچہ ہرزل اور سلطان کے مابین معاہدہ طے نہ پایا۔ سلطان عبدالحمید نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی،
کیونکہ سلطان عبدالحمید صہیونی عزائم سے آگاہ تھے اور کسی طور پر بھی بیت المقدس کے شماریات میں تبدیلی کے مخالف تھے۔ سلطان عبدالحمید نے واضح طور پر فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ یہودی اپنے قدم جمانے شروع کر دیں گے، فلسطین میں صہیونیوں کے زمین خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔ خلیفہ کا نظریہ تھا کہ وہاں پر عربی تفوق قائم رہنا چاہیے۔ سلطان عبدالحمید کے اجازت نہ دینے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے یہودیوں نے کچھ نہ کچھ آباد کاری فلسطین کے مختلف علاقوں میں شروع کی۔ ہرزل کی جانب سے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ معاشی بحران کا شکار تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اور بڑی رقم کی پیشکش اس کی معاشی صورتحال میں بہتری اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی، اور سلطان عبدالحمید کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی تھا۔ مگر سلطان عبدالحمید نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا اور سلطان عبدالحمید نے کہا، میں زمین کا ایک فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ میری رعایا نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ اسرائیل کے قیام کے منصوبے میں رکاوٹ ہونا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سلطان عبدالحمید کے سبکدوشی ہونے کے کچھ عرصہ بعد فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری تیز ہوئی، اور پھر بیلفور، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک تمام تر ہونے والی تبدیلیاں اسرائیل کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی چلی گئی۔ یہ سوال تاریخ میں بہرے طور موجود ہے کہ اگر ایک جانب مغرب میں یہودی کمیونٹی پر انتہائی درجے کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب صہیونی لاوی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے رہے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے باوجود بھی وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب رہے۔